آج کے اس معلوماتی جائزے میں خوش آمدید۔ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ زمین کی کہانی بالکل وہیں سے شروع ہوتی ہے جب انسان نے اس پر قدم رکھا، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ ہمارے آج کے ذرائع ایک بالکل ہی مختلف اور سچ پوچھئے تو انتہائی حیران کن تصویر پیش کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی کائناتی کہانی کا جائزہ لینے والے ہیں جو ہم انسانوں کی نہیں بلکہ ایک ایسی دنیا کی ہے جو ہم سے بہت بہت پہلے آباد تھی۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو انسانوں کے وجود سے پہلے زمین پر کس کی حکومت تھی؟ اب یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی ذہن میں ایک زبردست تجسس ابھارتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور انسانی تاریخ کے آغاز سے پہلے اس زمین کا اصل وارث کون تھا؟ کیا یہ دنیا بالکل سنسان اور خالی پڑی تھی؟ ہمارا ماخذ یہاں ایک حیرت انگیز حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ انسان کی آمد سے بہت پہلے ایک اور مخلوق یہاں باقاعدہ آباد تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ معمہ کیسے حل ہوتا ہے۔ تاریخ کے اس ابتدائی ٹائم لائن پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ زمین کی تخلیق، پھر جنات کی حکومت، ان کا فساد اور آخر میں عزازیل کے ذریعے امن کی بحالی۔ ماخذ کے مطابق آگ سے پیدا کیے گئے جنات انسانوں سے پہلے اس زمین پر حکمران تھے۔ بالکل انسانوں کی طرح انہیں بھی آزاد مرضی اور اپنا راستہ چننے کا اختیار دیا گیا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ وقت گزرنے کے ساتھ ان میں تکبر اور سرکشی اس قدر بڑھ گئی کہ زمین جنگوں اور خون ریزی کا میدان بن گئی، اور پھر حیرت انگیز طور پر انہی میں سے ایک انتہائی عبادت گزار جن، اس کا نام عزازیل تھا، اس نے فرشتوں کے ساتھ مل کر ان باغی جنات کے خلاف جنگ کی اور زمین پر دوبارہ امن قائم کیا۔ اب یہاں عزازیل کا کردار بہت غور طلب ہے۔ عزازیل کوئی فرشتہ نہیں تھا بلکہ وہ آگ سے پیدا ہونے والا ایک جن تھا۔ فرشتوں کے پاس تو نافرمانی کا اختیار ہی نہیں ہوتا، مگر عزازیل کے پاس آزاد مرضی تھی۔ اس کی عبادت اور لگن اس قدر زبردست تھی کہ اسے فرشتوں کے درجات تک بلند کر دیا گیا اور وہ ان کی صفوں میں شامل ہو گیا۔ لیکن یہیں پر ایک بہت بڑی ڈرامائی ستم ظریفی موجود ہے۔ اس کی اتنی شاندار کامیابیوں کے پیچھے اس کے دل میں خاموشی سے تکبر کا ایک بیج بھی پروان چڑھ رہا تھا۔ اور پھر کائنات کی تاریخ کا ایک اہم ترین موڑ آیا۔ خالق کی طرف سے ایک عظیم اعلان ہوا کہ وہ زمین پر ایک نیا خلیفہ یعنی جانشین بنانے والا ہے۔ ماخذ انتہائی غیر جانبدارانہ طور پہ یہ بیان کرتا ہے کہ اس اعلان پر فرشتوں نے ایک سوال کیا کہ کیا یہ نئی مخلوق بھی زمین پر خون بہائے گی؟ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی اعتراض یا نافرمانی نہیں تھی، بلکہ ان کا یہ معصومانہ سوال جنات کے اس پرتشدد ماضی کی بنیاد پر تھا جو وہ پہلے ہی دیکھ چکے تھے۔ یہاں سے تخلیق کے عمل کا آغاز ہوتا ہے جو بہت ہی دلچسپ ہے۔ مٹی لانے کے لیے 4 عظیم فرشتوں کو باری باری زمین پر بھیجا گیا۔ زمین نے التجا کی کہ اس سے مٹی نہ لی جائے کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اس سے پیدا ہونے والے گناہگاروں کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ زمین کی یہ فریاد سن کر پہلے 3 فرشتے خالی